والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وفي مقام آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین السلام علیکم. حمد و درود تو بعد مالک کائنات جل شانہ دی بارگاہ اندر دعا ہے ناچیز نو ہر جرم و خطا دی معافی عطا فرما. کامل ایمان کے موت بخش. دوستو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان موضوع جدید سائنس علم ہے یا جہالت. ناچیز نے کچھ عرصہ پہلے سائنس کی تباہی سائنس دانوں کی زبانی رسالے کا پیش لفظ لکھا تھا. اس پیش لفظ میں جو مضمون اللہ تبارک و تعالی کی امداد اور توفیق سے ناچیز نے لکھا تھا اس کا یہی عنوان ہے جو
آج آپ کو موضوع کی شکل میں پیش کر رہا ہوں۔ موضوع انتہائی قیمتی ہے اور حرف آخر ہے۔ آپ سنیں گے، اللہ تعالی کے فضل و کرم سے محسوس کریں گے کہ اس کے بعد بولنے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ انگریز اس قوم کو پوری دنیا کے انسانوں کو سائنس کے ساتھ، سائنس کے جال کے ساتھ پھنسا رہا ہے۔ اس کے پاس اور کوئی حربہ نہیں ہے پھنسانے کا، اور کوئی طریقہ نہیں۔ سائنس کی جھلک کے ساتھ وہ لوگوں کو قابو کر رہا ہے، اور آگے کیونکہ لوگوں میں نفع نقصان سمجھنے اور اس میں امتیاز کرنے کا شعور نہیں رہا، وہ اس کے سائنس کو حرف آخر سمجھ کر، انسانوں کے لیے انتہائی مفید سمجھ کر، بلکہ انتہائی ضروری سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اور اس کی تہذیب کے جال میں ایسے پھنستے ہیں کہ نکلنے کے نہیں رہتے۔ ہر ماسٹر، ہر پروفیسر، ہر دوسرے شخص کی زبان پر یہی کلمہ ہے، دیکھیں جی سائنس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ سائنس دیکھیں، علم سے آپ کیوں روکتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے سائنس قرآن سے نکلی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے بس سائنس ہے تو انسان ہے، سائنس نہیں تو انسان نہیں۔ ایسے ایسے الفاظ کے ساتھ لوگوں کو پھنساتے ہیں۔ لوگ بیچارے بے وقوف ہیں، ان کو سمجھ نہیں۔ میں آج یہ اپنے اس خطاب میں یہ ثابت کروں گا اللہ تعالی کی امداد سے کہ سائنس علم نہیں، ہر علم انسان کے حق میں علم نہیں، ہر علم انسانوں کے حق میں علم نہیں ہوتا۔ میں یہ ثابت کروں گا۔ یہ انتہائی جہالت ہے جو کہتے ہیں کہ جی علم حاصل کرنے میں کیا حرج ہے، جو علم ہے پڑھو، لیکن میں یہی ثابت کروں گا قرآن و حدیث سے اور بزرگان دین کے اقوال اور بیانات سے، عقلی دلائل سے، مفکرین اسلام کے بیانات سے، فکر انگیز باتوں سے، کہ سائنس علم نہیں جہالت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جہلوں کے پاس آیا ہے، علم والوں کے پاس نہیں آیا۔ سائنس اگر علم ہوتا تو یہ یعنی جدید سائنس اگر علم ہوتا تو علم والوں کے پاس آتا، جہلوں کے پاس کیوں جاتا؟ کفار جہل ہوتے ہیں۔ مضمون میرا انگلش میں اپنا اردو میں ہے، اس وجہ سے میں اپنا موضوع بھی اردو میں چلا رہا ہوں۔ علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی کہ شرق را از خود برد تقلید غرب، بایدی اقوام را تنقید غرب۔
اقبال نے فرمایا کہ مشرقی قوم مسلمان قوم جو دن بدن ختم ہو رہی ہے اور اپنا وجود مٹا رہی ہے، یہ انگریزوں کی تقلید اور ان کی اندھی پیروی کی وجہ سے۔ مشرقی اقوام کو انگریزوں کی تقلید نہیں، ان پر تنقید چاہیے۔ اقبال فرماتے ہیں بایدی اقوام را تنقید غرب، یہ ان کے پیچھے نہ چلیں، ان کا حق یہ بنتا ہے کہ یہ ان پر تنقید کریں۔ ہمارے مفکر اسلام فرماتے ہیں مسلم قوم کو چاہیے، بلکہ مشرقی اقوام کو چاہیے کہ یہ انگریزوں پر کیا کریں؟ تنقید کریں، ان کا رد کریں، ان کی ہر بات کو غلط ثابت کریں، انسانوں کے لیے تباہ کن ثابت کریں، یہ پیچھے نہ چلیں۔ تو جب ہمارے علامہ اقبال فرماتے ہیں اس قوم کو بلکہ مشرقی اقوام کو انگریزوں پر تنقید چاہیے، تو ہم آج اپنے اس موضوع میں انتہائی تحقیق کے ساتھ تنقید کر رہے ہیں۔ موضوع سنیں گے تو آپ پہلی بار سنیں گے، یہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ خزانہ تحریر کی شکل میں موجود تھا، لیکن آپ کے سامنے منظر عام پر نہیں آیا تھا۔ آج یہ منظر عام پر آ رہا ہے۔ یہ کل گھر بیٹھے ہوئے چھوٹے حضرت صاحب قبلہ مدظلہ العالی نے مشورہ دیا کہ اس کو تو بیان میں لانا چاہیے، کیونکہ تحریر کو ہر کوئی بندہ نہیں پڑھتا، ہر بندہ نہیں سمجھتا۔ انبیاء علیہ السلام کی سنت تحریر نہیں، انبیاء علیہ السلام کی سنت تبلیغ ہے، یعنی تقریر ہے، خطاب ہے، بیان ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی نے کتاب نہیں لکھی، لیکن بیان ہر نبی نے کیا۔ تو عزیزم بات کو سمجھیں، بذات خود کوئی علم مذموم و برا نہیں، بذات خود کوئی علم مذموم اور برا نہیں ہے۔ کیوں؟ علم اللہ تعالی کی صفت ہے۔ بات کو سمجھنا، علم اللہ تعالی کی صفت ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نہ جانتا ہو، اللہ تعالی کے علم میں نہ ہو۔ جہالت اللہ کی صفت نہیں ہے۔ کسی چیز سے بے خبر ہونا اللہ تعالی کی صفت نہیں ہے۔ ہر چیز سے باخبر ہونا، اس کو بخوبی جاننا، یہ اللہ تعالی کی شان ہے اور صفت ہے۔ تو جب علم اللہ تعالی کی صفت ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی صفت جو ہو اس میں کمال اور حسن ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کی کوئی صفت بری کیسے ہو سکتی ہے؟ علم کو جب اللہ تعالی کی نسبت دیکھو گے تو وہ یہ حسن ہی حسن ہے، کمال ہی کمال ہے، شان ہی شان ہے، حسین ہی حسین ہے، کوئی اس میں برائی والی بات نہیں ہے۔ ہاں، کسی علم کو بندوں کے حق میں اس وقت مذموم ضرور قرار دیا جائے گا جس وقت تمام انسان یا بعض کے حق میں دنیاوی یا اخروی لحاظ سے نقصان کا باعث ہو۔ جب کوئی علم تمام انسانوں کے لیے یا بعض انسانوں کے لیے نقصان کا سبب ہو
اس وقت انسانوں کے لیے اس علم کو ضرور برا کہا جائے گا. کیوں؟ کہ نقصان دہ جو ہے، نقصان دہ چیز ہمیشہ بری ہوتی ہے. تو بندوں کے حق میں اس کو ضرور برا کہنا ہوگا. جب مفید ہونے کی بجائے مضر ہو اس پر ضرور حکم جہل جاری ہوگا، اس کو جہالت کہنا پڑے گا. پھر انسان کے حق میں جب کوئی علم انسانوں کے لیے نقصان دہ ہو تو پھر اس کو علم نہیں کہیں گے، انسانوں کے حق میں جہالت ہوگا. یہ ایک اور بات ہے کہ ہر چیز کا علم اللہ کے حق میں شان ہے اور کمال ہے، لیکن بندوں کے حق میں وہ علم جہالت قرار پائے گا جو انسانوں کے لیے نقصان کا سبب ہو جائے گا. کیوں؟ قانون ہے، شر کا ذریعہ شر ہوتا ہے، برائی کا ذریعہ برائی بن جاتا ہے. اسی لیے ایک حدیث مبارک ہے ابو داؤد شریف کی، سنن ابی داؤد حدیث کی کتاب ہے، عربی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 336. ابو داؤد عربی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 336 پہ حدیث پاک لکھی ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من العلم جہلا، بلا شبہ بعض علم جہالت ہیں. حدیث میں دکھاتا ہوں. یہ خنزیر لوگ کہتے ہیں ہر علم انسان کے لیے مفید ہے، ہر علم علم ہے، حاصل کرو چاہے جو بھی ہو. میں حدیث دکھاتا ہوں، سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک کچھ علم ایسے ہیں جو جہالت ہیں. یار عجیب بات ہے، سید الانبیاء پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانوں کے لیے کچھ علم، بعض علوم کو جہالت قرار دے رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علم بھی ہو اور جہالت بھی ہو. علم ہو جہالت کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آئے سید الانبیاء پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کو ہم ذرا تحقیق کے ساتھ اور بالخصوص حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تحقیق کی روشنی میں دیکھتے ہیں، پتہ چلے گا کہ یقیناً ضرور ہر علم انسان کے حق میں علم نہیں ہوتا. کئی علم ضرور ہیں جو انسان کے حق میں جہالت ہیں. جب جہالت ہے تو ان علوم سے انسان کو دور رہنا چاہیے، ان کو حاصل نہیں کرنا چاہیے. اب وہ تحقیق سنیں جو حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ احیاء علوم الدین کتاب کی جلد اول سے ہے. ہاں، وہ اسباب جن کی وجہ سے کسی علم کو انسان کے حق میں برا یا ناجائز قرار دیا جائے گا، ایسے اسباب کل 3 شمار کرائے ہیں امام حجت الاسلام غزالی نے. 3 سبب بتائے ہیں جن کی وجہ سے انسانوں کے حق میں کوئی علم برا اور ناجائز بن جاتا ہے، اس کا سیکھنا انسان کے لیے جائز نہیں رہتا. وہ 3 سبب کیا ہیں ان کا خلاصہ سمجھیے. پہلا سبب، وہ علم سراسر سارا کا سارا خود طالب علم کے لیے نقصان دہ ہو یا کسی اور کے لیے. جیسے علم سحر و طلسمات، جادو کا علم. جادو کا علم یہ انسان کے اپنے لیے بھی مضر ہے، نقصان دہ ہے، اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اس کا سیکھنا شریعت میں حرام ہے.
اس سے ایمان متعلم جو سیکھنے والا ہے اس کا ایمان فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ اس جادو میں کفریہ کلمات، فحش الفاظ اور شیطانوں سے امداد طلب کی جاتی ہے۔ پھر جب اس کو استعمال کیا جائے تو اس کا استعمال بھی حرام ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نقصان پہنچانا ہے جادو کے ذریعے۔ اب تم سمجھدار ہو، جادو ایک علم ہے، طلسمات ایک علم ہے۔ جادو ٹونا، سیکھنا اور اس کو استعمال کرنا کیوں حرام ہو رہا ہے علم ناجائز کیوں بن رہا ہے؟ اس وجہ سے بن رہا ہے کہ یہ انسان کے اپنے لیے بھی نقصان دہ ہے، دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں یہ پہلا سبب ہے کہ جب کوئی علم سارا کا سارا انسان کے اپنے لیے بھی نقصان دہ ہو، دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہو، تو وہ علم ضرور ناجائز اور حرام بن جاتا ہے۔ معلوم ہوا ہر علم انسان کے حق میں جائز نہیں، جادو ٹونا ایسا علم ہے جو انسان کے استعمال کے لیے حرام ہے اور نبی پاک کا فرمان سچ ہے کہ بعض علم جہالت ہے، ہر علم توجہ ہے نا۔ دوسرا سبب جس کی وجہ سے کوئی علم برا یا ناجائز قرار پاتا ہے، وہ علم سراسر نہیں ہے، سارا نہیں، بلکہ حد سے زیادہ۔ جب حد سے زیادہ ہو تو باعث نقصان ہو، جیسے علم نجوم، ستاروں کا علم۔ کون سا؟ جیسے نجومی بنتے ہیں، منجمین جن کو کہتے ہیں، نجومی حضرات، اس علم نجوم کی اتنی مقدار کہ جس سے اوقات کار اور بحر و بر کے سفر میں رہنمائی حاصل ہو، بس اتنا تو محمود ہے، اچھا ہے، بلکہ اگر کوئی اور ذریعہ نہ ہو تو علم نجوم اتنا سیکھنا جس سے اوقات کا پتہ لگ جائے، نماز کا، حج کا وقت کیا ہے، قبلہ سمت کا علم ہو جائے۔ اتنا علم نجوم تو جائز بلکہ ضروری رکھا گیا ہے اگر کوئی اور ذریعہ نہ ہو۔ اس سے زیادہ علم نجوم سیکھنا جس سے مستقبل کی خبر، آنے والے وقت کی خبر یا کسی کی آنے والی زندگی کے متعلق پیش گوئی کی جائے۔ جیسے عام نجومی بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مہینے کے بعد، سال کے بعد یہ ہو جائے گا، فلان ہو جائے گا۔ یہ محکمہ موسمیات والے کہتے ہیں کل موسم یوں ہوگا، پرسوں یہ ہوگا۔ جی آپ کی تقدیر خراب ہو رہی ہے، آپ کے حالات خراب ہو رہے ہیں، آپ پر مصیبت اتر رہی ہے، آپ پر خوشی آ رہی ہے، خوشی جا رہی ہے۔ یہ ہے مستقبل کے آنے والی خبریں۔ اس طرح علم نجوم اس طرح سیکھنا اور اتنا سیکھنا کہ جس کے ساتھ آنے والی باتیں بندہ جناب اس علم کے ذریعے بتانا شروع کر دے اور دعویٰ شروع کر دے کہ تمہارا کل یہ ہوگا، فلان ہوگا۔ یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ہاں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کی تصدیق کرنے کو، نجومی کی باتیں سچی قرار دینے کو حدیث پاک میں تکذیب دین سے تعبیر کیا گیا۔ سرکار نے فرمایا جو کاہن نجومی کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے وہ محمد کے اتارے ہوئے دین کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ ہاں، حدیث پاک ہے۔ اس علم نجوم کے برا ہونے کی وجہ عوام الناس کے عقائد و ایمان کے خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ کیوں؟ کہ عوام الناس یہی سمجھیں گے ستارے مؤثر حقیقی ہیں اور ستاروں کے ساتھ ہی سارا کچھ نظام چلتا ہے۔ کسی کا عقیدہ یہ بن گیا کہ ستاروں کے ساتھ ہی تقدیر بنتی بگڑتی ہے اور ستاروں کے ساتھ ہی میری زندگی کا معاملہ ہے۔ جیسے ستارے
یہ بتائیں گے ویسے ہی میرا سب کچھ ہوگا. ہے جی اس طرح یہ شرکیہ عقیدہ پیدا ہوگا کہ ستاروں کو خدا سمجھنے والے بھی یہی کرتے ہیں, یہی نظریہ رکھتے ہیں, تو مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ خراب ہوگا عوام کا. اس وجہ سے سید الانبیاء پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا علم نجوم سیکھنے سے منع فرما دیا, روک دیا, تاکہ مسلمان عوام الناس کا عقیدہ ایمان خراب نہ ہو جائے. وہ یہ نہ سمجھنا ہے کہ یہ ستاروں کے ساتھ ہی سارا معاملہ کائنات کا چل رہا ہے اور ستارے ہی مؤثر ہیں, ستاروں کا ہی اثر ہے سارا. ہاں جی, اور اللہ تبارک و تعالی سے نظر ان کی نہ ہٹ جائے, یہ ستاروں کو خدا کے برابر نہ سمجھنے لگ پائے. اللہ کے پاک محبوب نے ایمان بچانے کے لیے علم نجوم کو ایسا علم نجوم جس سے آنے والی باتیں بتانی ہوں حرام قرار دے دیا اور سیکھنے سے منع فرما دیا. ہاں جی, معلوم ہوا باقی سید الانبیاء کے فرمان کے مطابق علم نجوم کا وہ حصہ جو آنے والی خبریں بتانے سے متعلق ہے, مستقبل کی باتیں بتانے سے متعلق ہے, وہ ضرور جہالت ہے. اگرچہ حقیقت میں علم تھا, لیکن انسانوں کے ایمان بگاڑنے کا جب سبب بن گیا تو اب یہ حرام ہو گیا اور حضور سرکار نے اس کو جہالت قرار دے دیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ ہاں دیکھیں تو صحیح نا, یہ اسلام ہے نا جی, یہ روشنی ہے, نور ہے. اسلام روشنی ہے, روشنی میں امتیاز ہوتا ہے, اندھیرے میں گڑبڑ ہوتا ہے, اندھیرے میں کوئی پتہ نہیں چلتا کیا شے ہے آگے. اسلام روشنی ہے, روشنی میں خوب محسوس ہوتا ہے یہ سانپ ہے, یہ لاٹھی ہے, یہ رسی ہے, یہ کیا ہے, یہ دشمن ہے, یہ دوست ہے. یہ سکول میں اندھیرا ہے, روشنی نہیں ہے. یہ ہے روشنی جو امام حجت الاسلام غزالی پیش کر رہے ہیں, جس سے پتہ چل رہا ہے انسان کے لیے کون سا علم علم ہے اور کون سا علم جہالت ہے. ٹھیک ہے نا, ذرا توجہ سے کہیں سبحان اللہ. اچھا, یا تو بھائی یہ عقیدہ خراب ہو جائے گا لوگوں کا کہ خدا کے برابر سمجھیں گے, یا نجومیوں کو غیب دان سمجھیں گے کہ کہیں گے یہ غیب کا علم رکھتے ہیں, اور اگر یہ سمجھیں گے پھر بھی مشرک ہو جائیں گے. اچھا, یہ دونوں باتیں کفر ہیں. دوسری وجہ یہ محض اٹھے سٹھے کا علم ہے, تخمینی ہے. علم نجوم جو ہے نا یہ تخمینی اور اندازے اور اٹھے سٹھے کا علم ہے. یہ علم طب کی طرح ضنی بھی نہیں اور علم وحی کی طرح یقینی بھی نہیں. ہاں, یہ بلکہ تخمینی ہے, محض اٹھا سٹھا لگاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اکثر باتیں غلط, کبھی تکا چل گیا تو ٹھیک نہ چلا. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یقینی بھی نہیں. ہاں, یہ بلکہ تخمینی ہے, محض اٹھا سٹھا لگاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اکثر باتیں غلط, کبھی تکا چل گیا تو ٹھیک نہ چلا. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ تکے لگاتے ہیں. اچھا, تو اس کا بے فائدہ اور فضول ہونا ہے. تیسری وجہ اس کا بے فائدہ اور فضول ہونا ہے. دوسری وجہ تو وہ ہو گئی کہ یہ اٹھے سٹھے کا علم ہے, اور اٹھے سٹھے کے پیچھے انسان نہیں چلتا, مسلمان تو کم از کم نہیں چلتا نا. ایسے تکے کے پیچھے چلنا, وما یتبعون الا الظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافر لوگ ظن کے پیچھے چلتے ہیں, اور ظن حق سے کسی بات کا فائدہ, ظن سے حق کی کوئی بات سامنے نہیں آتی. اچھا, تیسرا علم نجوم بیکار ہے, بے فائدہ ہے. اتنا سیکھنا کہ کل یہ ہوگا, پرسوں یہ ہوگا, فلان یہ ہوگا, بارش آ رہی ہے, فلان ہو رہا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ ایمان سے بتاؤ. اگر اللہ کی تقدیر سے بھاگنا ممکن ہوتا تو یہ نجومی خود کیوں نہیں بھاگتے؟ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ نجومیوں کے لیے تقدیر میں بھوک لکھی ہے, فٹ باتھ پر رلنا لکھا ہے.
یہ علم نجوم کے ساتھ یہ خنزیر اپنی تقدیر کیوں نہیں بدلتے؟ اگر ان کا علم نجوم خود ان کے کام نہیں آ سکتا تو اوروں کی تقدیر کے کیا کام آئے گا؟ اس وجہ سے ہمارے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم کے پڑھنے سے منع فرما دیا جس کا فائدہ ہی نہ ہو. حضور فرماتے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ لیتا ہوں جو انسان کو نفع نہ دے. حدیث پاک ہے. کیسی عجیب بات ہے. تم کہتے ہو ہر علم پڑھنا چاہیے اور حضور فرماتے ہیں وہ علم نہ پڑھو جس سے انسان کو فائدہ نہ ہو. اور بالخصوص وہ علم حاصل کرو جس سے انسان کو قبر و حشر میں فائدہ ہو. یار ایسی احادیث مبارکہ کو ملاؤں نے کہاں چھپا رکھا ہے؟ پروفیسر خنزیر اس کو چھپاتے رہے ہیں، ایسی باتوں کو چھپاتے ہیں، لیکن اللہ تعالی ہر اس بات کو ظاہر کرتا ہے جس حق کی بات کو لوگ چھپاتے ہیں، اللہ تعالی اس کو ظاہر فرما دیتا ہے. یہ حدیثیں ہماری ساری فکر کی بنیاد ہیں. یہ دو حدیثیں. اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ لیتا ہوں جو نفع نہ دے. اس کا مطلب ہے کہ کئی علم ایسے ہیں جو انسان کو نفع نہیں دیتے اور حضور اس سے پناہ لیتے ہیں اللہ کی. کیا مطلب کہ اس کو حاصل نہیں، خود نہیں کر اس کو حاصل نہیں کرنا چاہتے، اس کو حاصل نہیں کرنا چاہتے. اور یہ حضور سرکار نے امت کے لیے سبق پڑھایا ہے، امت کو سبق دیا ہے کہ امتیو جس علم کا نفع نہ ہو، فائدہ نہ ہو، وہ فضول ہو، اس علم کے قریب مت جانا. یہی مطلب ہے نا. اللہ سے پناہ لینے کا مطلب یہی ہے کہ اس کو حاصل نہ کرنا. اور دوسری حدیث ابو داؤد کی کہ بے شک کئی علم جہالت ہے، کئی علم. یہ دو حدیثیں ہماری تمام فکر کی بنیاد ہے. ہم بھی یہی تقسیم کرتے ہیں الحمدللہ. اور آگے دیکھیں گے کہ کیسے جناب والا یہ سائنس جو ہے یہ خبیث انسانوں کے لیے کتنا نقصان دہ اور مہلک ہے. ہاں سنیے. تیسرا سبب، دو سبب آ گئے سامنے جن کی وجہ سے کوئی علم برا بنتا ہے یا ناجائز قرار پاتا ہے. تیسرا علم وہ علم متعلم کی ذہنی سطح سے بلند ہو. یہ امام غزالی کی تحقیق پیش کر رہا ہوں، خلاصہ اردو میں. عربی میں دیکھنی ہو تو احیاء علوم الدین میرے پاس پڑی ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں. طالب علم کی ذہنی سطح سے علم اونچا ہو. ایسے علم کو نچلی سطح والے طالب علموں کو سکھانے پڑھانے سے منع کیا گیا. کیونکہ جب اس کا ذہن ہی اس تک نہیں پہنچے گا تو بیچارہ خراب ہو جائے، الٹا کند ذہن ہو کر بگڑ جائے. ہاں ہو سکتا ہے گمراہ ہو جائے، ہو سکتا ہے پاگل ہو جائے. جب اس کی سطح سے بلند ہے تو ہر بچے کو ہر علم نہیں سکھایا جائے گا، نہ ہی سکھانا مناسب ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق کلام کرو، عقل کے مطابق کلام کرو. اب میں مثال دیتا ہوں. مسئلہ ہے وحدت الوجود کا، یہ صوفیاء کا مسئلہ ہے. اب یہ ظاہری علماء پڑھتے ہیں تو بیچارے یا اولیاء کو مشرک کہنا شروع کر دیتے ہیں یا خود مشرک بن کر بیٹھ جاتے ہیں. وحدت الوجود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے صوفیاء کا، اولیاء کرام کا، جو اس کا پڑھنے پڑھانے سے کوئی تعلق نہیں. اس کا تعلق سینے کے ساتھ ہے. یہ صدری علم ہے، ایسا روحانی علم ہے کہ ہر ظاہری عالم کو اس کا پڑھنا ہی جائز نہیں. اللہ کے ولی جب کسی کو
اپنی نگاہ باطنی کے ساتھ رنگتے ہیں، اس کا دل روشن کرتے ہیں، پھر اپنی باطنی نگاہ کے ساتھ وحدت الوجود اور اس حقیقی توحید کے مسئلے کو اپنی باطنی نگاہ کے ساتھ ان تک پہنچا دیتے ہیں، ان کے سینے میں رکھ دیتے ہیں، ان کو سمجھا دیتے ہیں، ورنہ یہ کتابوں کے ساتھ پڑھنے کا مسئلہ، سمجھنے کا مسئلہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج انگریزوں نے اس مسئلے کو یونیورسٹی میں یہ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں ان کو مقالہ لکھنے کے لیے پیش کیا ہوا ہے کہ تم مقالے لکھو اور پی ایچ ڈی کرو وحدت الوجود پر، حالانکہ ہمارے فقہ کی کتابیں فتاوی شامی وغیرہ میں لکھا ہے وحدت الوجود کی کتابیں ظاہری عالموں کو پڑھنا حرام ہے، یہ کامل اللہ کے ولیوں کے دل کا مسئلہ ہے، یہ کتابوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بابا فرید ورگے، بابا فرید جیسے، غوث پاک جیسے، شیخ محی الدین ابن عربی جیسے، ہاں جی، بہاءالحق زکریا ملتانی جیسے، اور جناب خواجہ اجمیری غریب نواز جیسے، پیر مہر علی شاہ جیسے اپنے سینے میں یہ راز سمجھتے ہیں، مگر یہ مسئلہ کتابوں سے سمجھ آنے والا نہیں ہے۔ ہمارا ایک رشتہ دار ہے، اس بے وقوف نے کوئی وحدت الوجود کی ایسی کتاب کو پڑھ لی تو سمجھ اس کی آئی نہیں، تو وہ کہنے لگا بھینس کے بچے کو پکڑ کر کہنے لگا یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، وہ بھی خدا ہے، وہ بھی خدا ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ اگر یہ مسئلہ یونیورسٹی والے اسٹوڈنٹ پڑھیں گے تو کتنا بڑے مشرک اور لعنتی بنیں گے، جو ان کی سطح سے ہی بلند ہے۔ ان کو تو دین کا کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا، شیطانوں کو وہ شریعت کے ظاہری مسئلے سمجھ نہیں آتے، بغیرتوں کو، جن بغیرتوں کو شریعت کے ظاہری مسئلے سمجھ نہیں آتے وہ حقیقت کے باطنی مسائل کیا سمجھ سکتے ہیں؟ لا محالہ وہ مشرک اور لعنتی بے ایمان ہوں گے یا اللہ کے ولیوں کے گستاخ ہوں گے اور اپنی عاقبت برباد کر کے دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس وجہ سے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 3 سبب یہ قرار دیے بتائے جن کی وجہ سے کوئی علم برا بنتا ہے انسان کے حق میں اور ناجائز قرار پاتا ہے۔ ہاں جی، پہلا سبب کیا تھا؟ پہلا سبب یہ تھا کہ خلاصہ سمجھا رہا ہوں، پہلا سبب یہ تھا کہ خود طالب علم کے لیے سارا کا سارا نقصان دہ ہو یا اور لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو، جیسے جادو ٹونے کا علم، ٹھیک ہے۔ دوسرا، سارا کا سارا نقصان دینا ہو، جب حد سے زیادہ بڑھے تو پھر نقصان دہ ہو، جیسے علم نجوم۔ تیسرا سبب کیا ہے کہ انسان کی سطح سے بلند ہو، ذہن کی سطح وہاں تک نہ ہو، اس کی رسائی نہ ہو سکے، وہ سمجھ نہ سکے اس کو، تو پھر بھی اس انسان کے حق میں وہ علم ناجائز قرار پائے گا۔ یہ 3 سبب امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے گنوائے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ علم کب انسان کے لیے ناجائز اور برا ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا ہر علم انسان کے لیے جائز نہیں، اچھا نہیں، وہ علم اچھا ہے جو انسان کے لیے مفید ہو، فائدہ مند ہو، اس میں نقصان نہ ہو۔ اب دوستو، اس مختصر تحقیق کے بعد دیکھتے ہیں جدید سائنس کو کہ یہ انسانوں کے لیے سراسر نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے، یہ آپ دیکھتے ہیں۔ بس یہی مسئلہ سمجھانا ہے، ذرا توجہ سے کہیں سبحان اللہ۔ ہم لوگ بن چکے ہیں غلام ذہن، اور غلام ذہن جو ہوتا ہے نا وہ اچھے برے میں تمیز نہیں کرتا، یاد رکھنا میری بات۔ یہ قوم سائنس کے مثبت اثرات تو دیکھتی رہی لیکن اس نے مضر اثرات نہیں دیکھے، اس نے ایک جانب دیکھی اور دوسری جانب نہیں دیکھی۔ کیوں کہ
کہ سائنس ہے نفسانی چیز، اس سے نفس خوش ہوتا ہے. جب نفس کی خواہشات سائنس کے ذریعے پوری ہوتی ہیں تو یہ نفس اندھا ہو گیا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے یہ اتنا اندھے ہو کر دوڑ رہا ہے کہ سائنس کے نقصانات کی طرف یہ توجہ ہی نہیں کرنا چاہتا. اب سائنس کے نقصانات کی طرف توجہ کن لوگوں کی ہے؟ کون لوگ ہیں جو اس کے مجھ سے مضر اثرات اور نقصان دہ اثرات کو سمجھتے ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کو ختم کر دیا ہے، سراپا روح بن گئے ہیں. اللہ کے ولی لوگ پیر مہر علی شاہ تاجدار گولڑا جیسے، میاں شیر ربانی جیسے، وہ اس کے اثرات کو جانتے ہیں کہ نقصان دہ اثرات کیا ہیں. کیوں؟ کہ وہ نفس سے خالی ہے. ہم سراپا نفس ہیں. میں مثال دیتا ہوں، جیسے سورج کے سامنے سیاہ بادل آ جاتے ہیں تو پھر دن رات بن جاتا ہے. اسی طرح جب نفسانی خواہشات کے بادل انسان کے دل کے سامنے آتے ہیں پھر یہ انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے، پھر اس کو کوئی حقیقت نظر نہیں آتی. ہاں، پھر یہ کافر کی طرح اندھی بھینس کی طرح ہر طرف دوڑتا ہے. اللہ کے ولی نفسانی خواہشات کے بادلوں کو اپنے دل کے آگے سے ہٹا لیتے ہیں. ان کی دل کی آنکھ حقیقت کی کھل جاتی ہے. جب کھلتی ہے تو ان کو نفع نقصان ہر چیز کا سامنے صاف نظر آتا ہے. ہاں، اسی وجہ سے ہمارے قلندر لاہوری اقبال فرماتے ہیں، سناؤں ذرا توجہ سے کہیں سبحان اللہ. اقبال فرماتے ہیں، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر. اور غلام لوگ ہیں، ان کی بصیرت پر ہم عقل والے لوگ تو بھروسہ نہیں کر سکتے. بھائی بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی ہے نظر بینا. توجہ سے کہیں سبحان اللہ. علامہ فرماتے ہیں، بھائی دنیا میں اگر کوئی آنکھ دیکھتی ہے تو اللہ کے آزاد بندوں کی آنکھ ہے. نفس و شیطان کے غلاموں کی آنکھ اندھی ہے، نہیں دیکھتی. اگر دیکھتی ہے تو بھینگے کی طرح ایک کے دو دیکھتی ہے. ہاں، اور اگر دنیا میں صحیح دیکھتی ہے تو مردان حر، اللہ کے آزاد بندے جو نفس سے بھی آزاد ہیں، شیطان سے بھی آزاد ہیں، کافروں کی غلامی سے بھی آزاد ہیں، حکومتوں کی غلامی سے بھی آزاد ہیں، صرف اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں. یہی لوگ ہیں جن کی آنکھ جب دیکھتی ہے تو مجاز کے پردے چیر کر حقیقت تک پہنچ کر دیکھتی ہے. توجہ ہے نا؟ ہم انگریزی ٹٹو ہیں، ہمیں کیا نظر آئے؟ ہاں، چمگادڑ کو کیا سورج نظر آئے؟ وہ نہیں دیکھ سکتا. ہم چمگادڑ ہیں. توجہ ہے نا؟ اب دیکھیں، ہمارے سامنے تحقیق یہ آئی کہ جو علم تمام انسانوں کے حق میں یا بعض انسانوں کے حق میں نقصان دہ ہوگا وہ علم جہالت ہے. علم کیوں؟ انسانوں کے لیے علم وہی ہے جو انسان کو فائدہ پہنچائے.
اور سنو دوستو، سائنس انسان کو بھی ہلاک کرتی ہے، انسانیت کو بھی برباد کرتی ہے۔ مہلک انسان بھی ہے اور مہلک انسانیت بھی ہے۔ پہلے دو باتوں میں خلاصہ سمجھا دیتا ہوں، پھر یہ اپنے مضمون سے آپ کو سمجھاؤں گا۔ ایک ہوتے ہیں دینی نقصانات اور ایک ہوتے ہیں دنیاوی نقصانات، اور سائنس دونوں نقصان دیتی ہے۔ ہاں، دین کا بھی تباہ کرتی ہے اور دنیا بھی برباد کرتی ہے۔ دیکھیں ذرا، دینی نقصانات اس کے کیا ہیں؟ مادہ پرستی، صرف دنیا پرستی، اور پرتعیش عیاش زندگی کی اندھی طلب نے قرآن و حدیث علوم شرعیہ جن کے بغیر انسان کی کامیابی ممکن ہی نہیں، یہ تمام کے تمام علوم شرعیہ اور قرآن حدیث آج دنیا سے ختم ہو چکے ہیں۔ یہ دینی نقصان کس نے کیا؟ جب یہ سائنس نہیں تھی تو اس وقت علوم شرعیہ ہر طرف مسلمانوں میں راج تھے، یہی علم دنیا پڑھتی تھی۔ پھر کوئی امام احمد رضا بنتا تھا، کوئی امام اعظم ابو حنیفہ بنتا تھا۔ ہر گلی کے موڑ پر دنیا کے بے مثال بے کنار سمندر علماء تھے۔ آج اس لانتی سائنس کے اثر سے یہ نتیجہ نکلا ہے کہ علوم شریعہ علماء کے پاس، جن کو علماء کہتے ہیں ان کے پاس علوم ہی نہیں۔ علم ہی نہیں رہا شریعت کا، طلب ہی نہیں رہی۔ مفتی کا بیٹا ہے تو وہ علوم شریعہ کی بجائے وہ کہتا ہے میں تو انگریز کے پاس جاؤں گا، میں سائنس پڑھوں گا۔ پیر کا بیٹا ہے تو سائنس کی طرف جا رہا ہے، جس کو دیکھو وہ اسی طرف جا رہا ہے۔ شریعت کا علم دنیا سے اس قدر اٹھ چکا ہے کہ خود مفتیوں کو ایمان، عقائد اور علوم شریعہ کی خبر نہیں رہتی۔ جامعہ نظامیہ بہت بڑا مدرسہ ہے لاہور کا، اس کے مفتی عبد القیوم ہزاروی اور بڑے اس کے وہاں کے ناظم میرے پاس پچھلی مسجد میں آئے تھے۔ میں نے فقہ شافی کی ایک کتاب امام ابن حجر حیثمی مکی رحمت اللہ علیہ کی ان کے سامنے جلد نمبر 9 رکھی، سارے کے سارے سر مارتے رہے۔ محمد مفتی محمد خان ہو گیا، فلاں فلاں ہو گیا، عبدالستار ہو گیا، یہ سارے تھے میرے پاس اس مسجد میں آئے تھے۔ میں نے وہ کتاب سامنے رکھی، سر مارتے رہے، سمجھ نہ آئی، کہنے لگے مجھے کہ ہمیں یہ کتاب دے دو، ہم اپنے مدرسے میں لے جائیں گے، مطالعہ کر کے پھر آپ کو مطلب سمجھائیں گے۔ لے گئے 15 دن کے بعد، یہاں طلباء بیٹھے ہوں گے جامعہ نظامیہ کے، وہ گواہی دیں گے۔ 15 دن کے بعد کتاب واپس آئی، مسئلہ وہی کا وہی رہا، سمجھ تک نہیں آ سکی۔ قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں یہ مفتیوں کا حال ہے۔ ارے امام احمد رضا جن علوم کے ماہر تھے، امام احمد رضا جو شریعت کے علم جانتے تھے، جو کتابیں ان نے لکھی ہیں آج کے مفتیوں سے پڑھی نہیں جاتی۔ ایک فارغ التحصیل و ضلع و صوبہ، یہ ریونڈ میں ایک ملا ہے عنایت اللہ لودھرا کا، وہ درس نظامی کو وہاں پڑھاتا ہے، مولوی اسرائیل ہے اس کے پاس، بابلیانہ پنڈ ہے بابلیانہ، ہاں ہویا نا۔ اس جلسے میں اس نے کہا دیکھیں یہ لانتیوں کا علم کیا رہ گیا ہے۔ اس میں اس نے کہا ہمارے مقابلے اور ضد کی وجہ سے اس نے کہا قرآن پاک جو نیچے پڑا ہوتا ہے تو اس کے اسرار اور رموز اٹھا لیے جاتے ہیں، وہ خالی کالے حرف رہ جاتے ہیں اور کالے حرفوں کی کوئی عزت نہیں، ان کو اٹھانے کی بھائی کوئی ضرورت نہیں، ان کے وہ پڑے رہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ ایمان سے بتاؤ یہ اتنا لانتی علماء ہیں
جو قرآن کو سمجھتے ہیں یہ خالی کالے حرف رہ جاتے ہیں اور اسرار و رموز اٹھا لیے جاتے ہیں. ان ظالموں کو پتہ نہیں ہے وہ جاہل اتنا بڑا کفر مرتد کر رہا ہے کہ قرآن جب نیچے جاتا ہے تو کالے حرف رہ جاتے ہیں, اس میں اس کی برکت اٹھ جاتی ہے, اس کا سارا کچھ اٹھ جاتا ہے. اتنا بڑا کفر اس جاہل کو پتہ نہیں. ظالم قرآن کے الفاظ سے اللہ کے حقائق اور رموز اسرار جدا نہیں ہو سکتے. اور قرآن کس کو کہتے ہیں؟ قرآن الفاظ معنی دونوں کو کہتے ہیں. خالی معنی کا نام قرآن نہیں, خالی الفاظ نہیں, الفاظ معنی دونوں کا نام قرآن ہے. یہ معتزلہ اور بد مذہبوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے, اس کے الفاظ علیحدہ ہے, اس کے اسرار رموز علیحدہ ہے. قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں, آج اتنے بڑے مرتد یہ مفتی بنے بیٹھے ہیں, بتاؤ عوام الناس کا کیا حال ہوگا؟ وجہ یہی ہے کہ جو ہی سائنس آتی گئی ہر آدمی ہلکا ہو کر پاگل کتے کی طرح اس مردار کے پیچھے پڑ گیا, اپنے دین کے علم شریعت کو چھوڑ دیا. اگر نہ چھوڑتے یہ نہ ہوتا, نہ چھوڑتے تو پھر میرے علی جیسے عالم تو بن جاتے. یہی وجہ ہے قربان جائیں میرے علی تاجدار گولڑا پر. ہمارے پاس انہی لوگوں کی فکر ہے, ہماری اپنی نہیں ہے. مہر منیر میں لکھا ہے, پیر مہر علی شاہ گولڑوی تاجدار نے فرمایا یہ ترقی اسباب معیشت ہے, ترقی اسباب معیشت ہے اور وہ بھی غیر شرعی اسباب زندگی. پیر مہر علی شاہ نے سائنس کو قرار دیا ہے. جاؤ لڑو ان سے لڑو. جو کہتے ہیں یہ چشتی اکیلا ہے, میں کہتا ہوں ظالمو تم نے بزرگوں کی کتابیں نہیں دیکھی. جاہلو, اگر تم بزرگوں کی کتابیں پڑھو تو کوئی بزرگ تمہارے ساتھ نہیں, انگریز کے ساتھ نہیں, اللہ رسول کے ساتھ اور ہمارے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ کوئی نہیں. توجہ ہے, جاؤ حوالہ کتاب کا میں دے رہا ہوں, اگر حوالہ غلط ہو میری زبان کاٹ دو. جاؤ مفتیوں سے پوچھو پیر مہر علی شاہ نے سائنسی اسباب کو غیر شرعی کیوں کہا ہے. جاؤ, اگر پیر صاحب نہ کہا ہو تو میں اپنے پیر کے پیچھے چلوں گا. میں اپنے پیر کی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن حدیث کے دلائل پیش کروں گا. میں اپنے پیر کو پیچھ نہیں کر سکتا. میرے پیر کا بولنا خدا کا بولنا ہے, قسم خدا کی. میں ان کا ایک در کے خادم کا خادم ہوں, خادم کے خادم کا خادم ہوں. میرے ساتھ کوئی مناظرہ کر لے پیر صاحب کی بات کو, میں آج اسی جلسے میں, اسی وقت, اسی جمعہ کے خطبے میں میں اپنے دلائل قرآن و حدیث کے ساتھ سچا ثابت کر رہا ہوں. کوئی توڑ کر دکھائے, غلط کر کے دکھائے. سنو, عقائد, عقیدے, اعمال صالحہ اور خدا تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع کا جذبہ, اخلاص, رضا جوئی حق تعالی کی خوشنودی تلاش کرنا, یہ سب ایسی دولتیں ہیں جن کو سائنس کی وجہ سے آج دنیا چھوڑ کر ان دولتوں سے محروم ہو چکی. آج عقیدہ اسلام نہیں رہا دلوں میں, آج عمل صالح نہیں رہا. اوہو دنیا خدا خدا خدا. جو پیر بنے بیٹھے ہیں, صاحبزادے ہیں, ان کے اعمال دیکھو تو شیطانوں سے بڑھ کر ہیں. ایک نمبر رنڈی باز بنے بیٹھے ہیں, مریدوں کی عزتوں کو نہیں چھوڑتے ہیں. ہر وقت دنیا کے کتے اور مردار کے طالب بنے بیٹھے ہیں. کوئی عمل ان میں نہیں ہے. ان کے اگر بڑے تھے تو سراپا کرامت تھے,
اور اگر یہ ہیں تو سراپا لعنت ہے. ایک کرامت ان سے ظاہر نہیں ہوتی بغیرتوں سے. قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں میں لطائف المنن شیخ سیدی ابن عطا اللہ اسکندری جو کہ خلیفہ ہیں شیخ ابو العباس مرسی کے. شیخ ابو العباس مرسی وہ اللہ کے ولی تھے جو فرمایا کرتے تھے لو احتجب عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفۃ عین لعددت نفسی من المشرکین. فرمایا اگر رسول کریم کی ذات گرامی میری آنکھ سے ایک لمحے کے لیے غائب ہو جاتی تو میں اپنے آپ کو مشرک شمار کرتا. کیا مطلب؟ اللہ نے مجھے وہ نگاہ عطا کی ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک لمحہ کے لیے بھی مصطفیٰ کی ذات سے میری نگاہ دور نہیں ہوتی. ہر وقت وہ فرماتے ہیں لطائف المنن شریف کے اندر شیخ ابو العباس مرسی کے خلیفہ شیخ ابن عطا اللہ اسکندری آپ فرماتے ہیں جب لوگ اللہ کے طالب نہیں رہتے دنیا کے طالب ہو جاتے ہیں مولا تعالیٰ سے منہ پھیر لیتے ہیں دل کا. فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو چھپا لیتا ہے پھر ظاہر نہیں ہوتے ان کے سامنے. آج بتاؤ ایمان سے اور تمہارا جدھر جاؤ شیطانوں کے ولی تو بیٹھے ہیں رحمان کے ولی نظر نہیں آتے. وہ مردے زندہ کرنے والے نظر نہیں آتے. وہ دلوں کو زندہ کرنے والے نظر نہیں آتے. وہ ہاتھ پھیر کر بیماروں کو اٹھانے والے نظر نہیں آتے. وہ جو مٹی وہ جو ایک تیر پھینک کر دشمن کے لشکروں کو شکست دے دیتے تھے وہ آج نظر نہیں آتے. وجہ کیا ہے؟ لعنت اسی سائنس کی ہے. سائنس آئی ہر بندہ دنیا پرست بن گیا مادہ پرست بن گیا دنیا کا طالب بن گیا مولا سے منہ پھیر لیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں اپنی رحمت کو ان سے چھپا لیا. پہلے قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کی رحمت اتنی عام تھی کہ ادھر شیر ربانی تھے لاہور کے آس پاس دیکھو ادھر رحمت علی سرکار تھے ادھر شاہ صاحب کرما والے تھے ادھر مہر علی تاجدار تھے. گھر دے کے اگر تم مشرق کی طرف جاتے تو پھر رحمت لوٹ کر واپس آتے. اگر مغرب کی طرف جاتے تو رحمتیں لوٹ کر واپس آتے. ارے آج اگر قسم خدا کی چاروں جانب جس طرف چلے جاتے ہو سوائے لعنت کے کچھ نہیں ملتا. پیر ہے تو وہ خود ٹی وی میں مصروف ہے وہ اور کو کیا دے گا؟ اس کو کیا پتا خدا کا دین کیا ہے معرفت کیا ہے قلب کیا ہے؟ توجہ نہیں فرمائی. ایسا حال ہے تمہارا کہ نہیں؟ لیکن اس قوم مردہ ہو چکی ہے مر چکی ہے. اس مردہ قوم نے کبھی اپنے نقصانات نہیں سوچے. یہ نہیں سوچا کہ سائنس نے ہم سے کیا لے لیا ہے. سوچنا ہی چھوڑ دیا اس قوم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے. اس قوم کی سوچ نہ ہو یہ مردہ نہ ہو تو اور کیا ہو. اب سنیے جرائم فسادات قتل و غارت دہشت گردی شراب نوشی زناکاری چوری ڈکیتی جوا بازی چکر بازی منشیات فروشی ملاوٹ یہ عام ہے یا نہیں ہے؟ ایمان سے بتاؤ. یہ سب چیزیں عام ہیں. کیوں عام ہے؟ آج سے جیسے جیسے آپ پیچھے جرائم آپ کو کم ہوتے نظر آئیں گے حتیٰ کہ پیچھے چلتے چلتے کے دور میں کھڑے ہو جائیں گے تو حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک ناجائز قتل نہیں ہوا. 10 سالہ دور حکومت ہے اور قتل. اور اس وقت پوری دنیا میں قتل کی اعداد و شمار جانتے ہو کیا کتنا جرائم ہو رہے ہیں؟ کہاں کہاں زنا کہاں کہاں جرائم ہیں؟ وہ جگہ بتاؤں قسم خدا کی تو میری ہی جگہ نہ رہے. وہ جگہ بتاؤں تو انسانیت ہمدردی محبت مہمان نوازی ادب سچائی حیا غیرت نیاز مندی تواضع تمام انسانی قدریں ختم ہو چکی ہیں. انسان کو ایک حیوان بنا دیا گیا ہے یا ایک مشین کی طرح مشین بنا دیا گیا ہے.
جیسے مشین میں احساس نہیں ہوتا آج کے انسان میں احساس نہیں ہے. اللہ اکبر. سنیے آگے سنیے. جو باتیں میں کر رہا ہوں، جو باتیں میں یہ دینی نقصان کے حوالے سے کر رہا ہوں، 7ویں کی اردو کی کتاب پنجاب ٹیکسٹ بورڈ والوں کی صفحہ نمبر 104-5 کھول لیں. اگر یہی باتیں، یہی نقصانات دینی اس کتاب میں خود سکولیوں نے نہ لکھی ہوں، میں زبان کٹواتا ہوں. جاؤ یہ 7ویں کی اردو کی کتاب دیکھو. انہوں نے لکھا ہے اس تعلیم نے آ کر ہر انسانی قدر ختم کر دی، اسلامی اخلاق ختم ہو گیا ہے. مہمان نوازی ہوتی تھی تو ہوٹل آ گئے. پہلے لوگ جب پریشان ہوتے تو اپنے خاندان والوں سے ملتے، اب پریشان ہوتے ہیں تو ہوٹل والوں سے ملتے ہیں. سبحان اللہ. پارک والوں سے ملتے ہیں. بے غیرت انسان آج کا حیوان اور مشین، اس حیوان اور مشین انسان میں اپنے خاندانوں کے ساتھ بسنے کی بھی، اپنے خاندانوں کے ساتھ محبت رکھنے کی بھی صلاحیت نہیں رہی. یہ وہ ظالم انسان بن چکا ہے. اور دینی نقصانات تو یہ سن لیا آپ نے، اب دنیا بھی سنے. اس نے دنیا کا کیا کباڑا کیا ہے بتاؤں؟ بولیں ذرا سبحان اللہ. جانی ہلاکتیں، انسان ہلاک. پہلے سے سمجھایا انسانیت ہلاک ہو گئی، وہ دینی نقصانات. ہم سمجھا رہا ہوں انسان ہلاک ہو گیا. ایمان سے بتاؤ بجلی سے کتنے انسان مر چکے ہیں دنیا میں؟ کروڑوں کی تعداد. اعداد و شمار اگر آپ سنیں تو حیران رہ جائیں، گنتی نہیں ہو سکتی. بجلی کے ذریعے، سوئی گیس کے ذریعے، مشینوں کے ذریعے، اچھا گاڑیوں کے ذریعے ایکسیڈنٹ کے ساتھ، پھر جہازوں کے ذریعے، یہ بھی سواریاں. جتنا سائنسی جدید سائنس نے جنگ کے آلات بنائے، بم، میزائل، ان کے ساتھ کتنا دنیا ہلاک ہو چکی ہے، وہ گن سکتے ہیں؟ تو لاکھ لعنت ایسے علم پر جو انسانوں کو ہلاک کر دے، اربوں انسانوں کی جانیں پی جائے. ایسے موذی کو علم کہنے والا موذی جاہل تو ہو سکتا ہے. میرے رسول اللہ کی فرمانے علی شان کی روشنی میں یہ علم ضرور جہالت ہے، کیونکہ انسان کے دین اخلاق کو بھی برباد کر دیتا ہے اور انسانوں کی جانوں کو بھی ہلاک کر دیتا ہے. جو اتنا موذی ہو وہ انسانوں کے حق میں علم نہیں ہو سکتا، جہالت ہی ہوگا، جیسے مصطفیٰ نے فرمایا. آگے سنیے. اجتماعی اموات یہ بھی اسی کا دیا ہوا تحفہ ہے. سائنس نے ہمیں نذرانہ دیا ہے. پہلے مرتا تھا کوئی 1-2 کہیں کہیں، اب مرتے ہیں 30-30 لاکھ ایک بم کے لیے. مرتے ہیں اکٹھے بس میں 70. گاڑی لگتی ہے 3-3 ہزار، بوٹیاں ہو جاتی ہیں، جنازے پڑھنے نصیب نہیں ہوتے. اتنا اجتماعی موقف. ادھر سفر تیز ہوا، ادھر اللہ نے فرمایا اسرائیل علیہ السلام کو کہ تو بھی تیز ہو جاؤ. لاہور کی جانب جتنے روڈ آ رہے ہیں، ہر روڈ پر آپ کو کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ کی ماشاءاللہ اس سائنس کی برکت سے اجڑی ہوئی گاڑی نظر آئے گی. آج یہ ہم آ رہے تھے تو نہ بوتھا بچا نہ کوئی شے، گاڑی لگی پڑی ہے جی. پتہ نہیں جو اندر تھے ان کا کیا حال ہوا. لیکن قسم خدا کی ہم اتنا مردہ ہو چکے ہیں کہ اتنا اذیت ناک موتیں، تڑپتے بچے، اللہ اکبر، اتنا خوفناک ہلاکتیں دیکھ کر بھی نہ ہم کبھی اپنے منہ سے یہ نہیں کہتے
کہ یہ لعنتی انسانوں کے لیے تباہ کن ہے، یہ سائنس کیوں بنائی ہے سوروں نے؟ وہ تو علامہ اقبال سمجھدار تھا جو کہتا ہو ظالموں تقلید نہ کرو، ان پر تنقید کرو، تمہارا حق بنتا تھا جیسے انہوں نے سائنس بنائی تم ان کے خلاف بولتے، بلکہ لڑ پڑتے اور ان جانوروں کو سمجھاتے کہ جانوروں جس کو نبیوں نے ہاتھ نہیں لگایا، ولیوں نے ہاتھ نہیں لگایا، وہ ظالموں تمہارے پرانے سائنسدانوں نے ہاتھ نہیں لگایا، وہ جانتے تھے یہ کیا بلا ہے، اس کو ظالموں ہاتھ نہ لگاؤ، ان کے ہاتھ پکڑ کر ان کو روکتے، لیکن ان کو روکنے کی بجائے ہم خود ہی عاشق بن بیٹھے، ہم خود ہی دیوانے بن بیٹھے۔ اچھا، کثرت امراض، بیماریاں عام، شوگر تو عام ہے، اب اس لعنت میں بھی مبتلا ہو چکا ہوں، یہ دیکھا ہے بولتے ہوئے فوراً گلا بیٹھ گیا، یہ شوگر کی بیماری، یہ برکت ہے جی، یہ کھاد کی لعنت سے لگتی ہے، کھاد سے وہ بیماریاں ہیں لا علاج اس قوم کو ملی، پوری قوم دنیا کو، پوری دنیا کو لگی، جیسے جیسے آپ پیچھے جائیں گے بیماریاں کم ہوتی جائیں گی، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور آج بھی اگر دیہاتوں کی طرف جائیں گے جہاں سائنس کم ہے وہاں پر بیماریاں کم ہوگی، اور جہاں سائنس زیادہ ہوگی بیماریاں بھی، سبحان اللہ، یہ اسی کا دیا ہوا تحفہ سائنس کا۔ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نا، آج کل بتی والے لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں نا، ان میں انسان دوستی کتنی ہے، سبحان اللہ۔ گرمیوں میں دریاؤں کا پانی زیادہ ہو جاتا ہے اور سردیوں میں کم ہو جاتا ہے، اور لوڈ شیڈنگ کس موسم میں ہوتی ہے؟ لاکھ لعنت ہو ساروں پر، سائنس پر بھی لعنت اور سائنس کے ماننے والوں پر بھی، اور تمام سکولیوں پر لعنت۔ اور میں ان کافروں ظالموں درندوں، ان انسانیت کے ناسور تھوڑوں سے پوچھتا ہوں، ظالموں گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ کرتے ہو، پانی الٹا زیادہ ہے تو بتی تو زیادہ بننی چاہیے، ہونی چاہیے لوڈ شیڈنگ کس موسم میں؟ سردیوں میں، لیکن یہ کب کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ یہ قوم بجلی کی وجہ سے عادی ہو چکی ہے، بجلی ہاں پنکھوں ہواؤں کی عادی ہو چکی ہے، ادھر شہروں میں گھنے مکان ہیں، جب ہم دن کو 12 بجے 2 بجے 1 بجے رات کو 12 بجے رات کو سوتے میں بند کر دیں گے تو پھر کئی کی لاشیں اٹھیں گی، کئی کی جنازے اٹھیں گے، کئی ہزاروں کو دل کے دورے پڑیں گے۔ میرے چھوٹے حضرت صاحب فرماتے ہیں ملتان ہسپتال نشتر ہسپتال میں کھڑے تھے، لوڈ شیڈنگ ہوئی، 100 آدمی اٹیک کا مریض فوراً ہمارے سامنے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے گنے 100۔ وہ افسوس، یہ درندے، یہ سائنس کے تیار کردہ درندے ہیں، یہ سائنس نے ہی ایسی تباہی ان کو جناب سمجھا دیا لانتیوں کو کہ انسانوں کے مارنے کے ہلاکت کے تمام اسباب یہی مہیا کرتے ہیں۔ ہاں جی، ایمان سے بتاؤ، ان ظالموں میں اگر انسانیت کی ہمدردی ہوتی، یہ مشین نہ ہوتے، یہ حیوان نہ ہوتے، مشین بے احساس ہوتی ہے، یہ بھی بے احساس ہے۔ ہاں، ان بے احساس درندوں نے ایسے موقع پر لوڈ شیڈنگ کر کے قوم کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اتار رہے ہیں، اور قوم آگے سے مردہ ہے، یہ بھی چپ پڑی، یہ کہتے ہیں ہاں جی کیا کریں جی، چلو ملک کا فائدہ تو ہو رہا ہے نا۔ وہ ملک کا فائدہ نہیں، تیرا کباڑا ہو رہا ہے، ملک کا فائدہ ایک خنزیروں کو مطلوب ہوتا تو یہ جب کرکٹ کے کھیل ہوتے ہیں تو لاکھوں روپے کی بتی ایک رات میں ضائع ہو جاتی ہے، یہ سڑکوں پر ایسے دن 10 بجے تک بتیاں جلتی رہتی ہیں، دکانوں پر جاؤ تو کپڑے کی دکان پر ہزار ٹیوب لائٹ لگی ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آتی کسی۔ خیر، لا علاج بیماریاں،
ذہنی قلبی پریشانی. ایمان سے بتاؤ ہر بندہ اس وقت ذہنی پریشان ہے کہ نہیں؟ کہ سکون ہے کسی کو؟ یہ بھی سبحان اللہ سائنس کی برکات ہے. مالی مال ضائع ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. وہ دعائی خدا کی اتنا مال ضائع ہوتا ہے کیا بتاؤ. کون کون سے کام پر اس قوم کا مال ضائع ہوتا ہے جس کا فائدہ کچھ نہیں ہے، صرف ضیاع ہے. بے روزگاری عام، یہ بھی سائنس کے دنیاوی نقصان ہے. کیوں کہ بے روزگاری عام اس وجہ سے ہے کہ مشینیں نکل آئیں. ہر مشین نے 100 آدمی کا کام سنبھال لیا. اب آدمی آوارہ پھر رہا ہے اور مشین مصروف ہے. سبحان اللہ، ذرا کہیے سبحان اللہ. یار تمہارے ہمدرد سائنس کی بات کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے کہیے سبحان اللہ. یہ کتنا بڑا ہمدرد ہے انسانوں کا کہ مشین مصروف، بندہ بیکار. وہ ہے ایسے کہ نہیں؟ اچھا، انہی تباہ کاریوں کے پیش نظر انگریزوں کو بھی کہنا پڑا کہ سائنس انسانوں کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. کیسی عجیب بات. علامہ اقبال کو بھی بتانا پڑا، وہ بھی بول پڑے. حفیظ جالندھری مفکر تھے، ان کو بھی بولنا پڑا. میں سناتا ہوں، اب سناؤں. حفیظ جالندھری کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں تہے آبے ماسی تھی نئی دنیا کی ایجاد، دہائی دے رہی تھی ڈوبنے والوں کی فریاد. فرماتے ہیں جب یہ سائنسی مشینری آئی ہے نا تو یہ گناہوں کے سمندر کے تہ میں پڑی تھی. جو حاصل کرنے گیا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا گناہگار بنا ہے، پھر جا کر پہنچا ہے. یہ حفیظ جالندھری نے کہا. اللہ، کیا مطلب؟ اپنا دین سب کچھ تباہ کیا ہے تو پھر مشینری آئی. اور آج دیکھ لیں، آئی ہے تو کسی کے دین میں غارت رہے، کسی کے گھر میں دین رہنے دیا ہے، انسانیت رہنے دی. علامہ اقبال بولے، حفیظ جالندھری کی بات. اقبال فرماتے ہیں دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات. اقبال فرماتے ہیں جیسے جیسے سائنس آئی ویسے ویسے دل مرتے گئے. آج سائنس زندہ ہے مگر بندہ مردہ ہے. پہلے مسلمان کو پوری دنیا کے مسلمانوں کا درد ہوتا تھا، آج مسلمان ایسا خنزیر ہے اس کو ہمسائے کا بھی درد نہیں. کافروں کے ہاتھوں مسلمانوں کو مرا کر کہتے ہیں ٹھیک ہو رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے، سمجھتے نہیں ہے تو اور کیا. اور فرماتے ہیں اقبال اور جگہ پر، کارل مارکس کی آواز. کارل مارکس جو ہے نا یہ اشتراکیت کا قائل تھا، کمیونسٹ تھا، انگریز تھا. اس نے سرمایہ دارانہ نظام جس کے علم معاشیات، یہ معاشیات کے فن کو سکول میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ جو معاشیات پڑھاتے ہیں اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں سکول میں؟ اکنامکس. کیا کہتے ہیں؟ کارل مارکس نے کچھ کہا تو علامہ نے شعر لکھ دی، اور علامہ نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا یہ علم و حکمت کی مہرہ بازی، یہ بحث و تکرار کی نمائش نہیں ہے دنیا کو اب گوارا، پرانے افکار کی نمائش. تیری کتابوں میں اے حکیم معاش رکھا ہی کیا ہے آخر، تیری کتابوں میں اے حکیم معاش رکھا ہی کیا ہے آخر. خطوط خمدار کی نمائش، مریض و کجدور کی نمائش. اینڈ اکنامکس سے جو تو ظالم پروفیسر پڑھانا ہے، ڈنگے چبے لکیراں کھچیاں ہوئی نہیں،
سبق پڑھانا ہے مریض و کجدار. فارسی دا فکر ہے، فارسی دا ضرب فکر ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے مریض و کجدار. ٹیڑھا رکھ، ٹیڑھا رکھ، ٹیڑھا رکھ پر گرن نہ دیں. فارسی کا ایک فکرہ ہے مریض و کجدار، نہ گرا، گرنے نہ دے، رکھ ٹیڑھا. بھائی برتن میں کیا ہے؟ پانی. رکھ تو ٹیڑھا لیکن پانی گرے نہیں. یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ایک مثال ہے فارسی کی جس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو کہو جھولی کر جھولی، ہم دینے لگے ہیں لیکن کچھ نہ دو. وہ جھولی پھیلائے رکھے، تم کو آگے کر، آگے آگے، ابھی آیا ابھی آیا ابھی آیا، تو دے کا خرینا. اقبال فرماتے ہیں او پروفیسر اکنامکس، او مردود لانتی، تو لوگوں کو جھانسے دیتا ہے، سب کچھ دے رہے ہیں، بس ابھی ترقی ابھی ترقی، اور دن بدن لوگوں کو تباہ کر رہا ہے. دیتا تو کچھ نہیں، الٹا جو تھا وہ بھی چھین رہا ہے. بھوک، افلاس، مہنگائی، انسانیت کشی، انسان کی ہلاکتیں عام کر دی ہیں. اور کہتے ہو ابھی خوشحال پاکستان، پاکستان خوشحال ہو رہا ہے، ابھی ہو رہا ہے، ابھی ہو رہا ہے. تمہاری حالت بن رہی ہے، سنور رہی ہے، سنور رہی ہے. ہر کہتے یہی ہو، لیکن لانتیو لوگوں کو کہتے ہو جھولیاں پھیلاؤ، لیکن کچھ ڈالتے نہیں ہو، جھولیاں خالی رکھتے ہو. ہر آدمی حسرتوں کے ساتھ جی رہا ہے، ہر آدمی لاکھوں حسرتیں دل میں رکھ کر جی رہا ہے، پریشانیاں رکھ کر جی رہا ہے. ہر کسی کا گھر لوٹ تو رہے ہو لیکن کسی کو کچھ دے نہیں رہے. یہ علامہ کا فرمان ہے. یہ سرمایہ دار کے لوٹنے کا بہانے ہیں. اکنامکس جو ہے نا، یہ علم نہیں، یہ سرمایہ داروں کو طریقہ سکھایا جاتا ہے غریبوں کا مال کیسے لوٹنا ہے. میرے پاس ایک لڑکا آیا، اکنامکس کا اسٹوڈنٹ تھا. میں نے کہا کیا پڑھتے ہو؟ کہنے لگا اکنامکس. میں نے کہا اس میں کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا بزنس کا طریقہ ہوتا ہے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ نکلا تم سرمایہ دار کے لونڈے بن رہے ہو، لونڈے لونڈے. تم پھر جب جاؤ گے فیکٹری میں اور جناب لگ جاؤ گے، جناب فیکٹری میں جناب اس کے نائب مینیجر، پھر اس کو طریقہ بتاؤ گے یہ مزدوروں کا مال کیسے، اس کو تنخواہ کیسے تھوڑی دینی چاہیے، کیسے کام لینا چاہیے. مردود سرمایہ دار ظالم وحشی گنڈے کا ٹٹو نہ بن. یہ علم نہیں، یہ لعنت ہے جو غریبوں سے لوٹ کر امیر کو دلوائے، دلوانے کے طریقے سکھائے. علم یہ نہیں، علم تو مصطفیٰ کا ہے جو امیروں سے لے کر غریبوں میں بانٹنے کا طریقہ. جہان مغرب کے بت قدوں میں، کلیسیاؤں میں، مدرسوں میں، جہان مغرب میں کے بت قدوں میں، کلیسیاؤں میں، مدرسوں میں ہوس کی خونریزیاں چھپاتی ہے عقل عیار کی نمائش. علامہ فرماتے ہیں، کارل مارکس کہہ رہا ہے انگریز سائنسدانوں سے، لانتیو تمہارے مدرسے، تمہارے بت خانے، تمہارے تعلیم گاہیں، تمہارے کلیسا جتنے ہیں، یہ لوگوں کو کیا سکھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ ہوس کی خونریزیاں چھپاتی ہے عقل عیار کی نمائش. اب عیار مکار عقلیں تیار کرتے ہو جو خونریزیاں، ظلم زیادتیاں، بدماشیاں،
بڑے لوگ سرمایہ داروں کی جو زیادتیاں غریبوں پر ہوتی ہے، مسکینوں پر ہوتی ہے، عوام الناس پر ہوتی ہے، عقل عیار سکھاتے ہو جو یہ تمام خون ریزیاں، تمام زیادتیوں پر پردے ڈالتی ہے، لوگوں کو بتاتی کچھ ہے دکھاتی کچھ ہے، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، تم سکھاتے تو ظلم ہو، لیکن عقل جو سکھاتے ہو ظلم کا پردہ ڈالنے کے لیے، ظلم اپنے کو چھپانے کے لیے، معلوم ہوا یہ علم نہیں، علم وہ ہے جو ایسی عقل سکھائے جس میں عمر بن خطاب عثمان غنی جیسا رحم آئے۔ ایسے ہی توجہ، ایسے ہی دینی دنیاوی نقصانات کے پیش نظر علامہ اقبال نے آج زمانہ سائنسی دور، زمانہ حاضر سائنسی دور کے اس مردہ انسان کے متعلق علامہ نے کہا، سائنسدان کے متعلق کہا، عشق ناپیدم خرد میں گردش صورت مار، عشق ناپیدو خرد میں گردش صورت مار، عقل کو تابع فرمان نظر کر نہ سکا۔ اقبال فرماتے ہیں جب سے سائنس آئی عشق چلا گیا، آج عقل تو ہے عشق نہیں، اور جب عقل رہ جائے عشق نہ رہے پھر عقل سانپ بن کر ڈستی ہے، عقل انسان کو ہی تباہ کر جاتی ہے۔ اگر عقل کے ساتھ عشق کی ملاوٹ ہو پھر انسان کا ہمدرد بنتا ہے، اللہ کا عارف بنتا ہے، انسان حیوان سے انسان بنتا ہے۔ جب عقل کے ساتھ عشق ملتا ہے پھر علی بنتا ہے۔ پھر امام غزالی بنتا ہے۔ عقل کو تابع فرمان نظر کر نہ سکا، جب دل میں عشق نہیں تو پھر آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے اس کو، یہ آنکھ جو کچھ دیکھتی، باطنی آنکھ، دل والی آنکھ، اس کے پیچھے عقل کو نہیں چلا سکا۔ اب اس کا عقل الٹا آگے ہے، دل اس کے پیچھے ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے دل آگے ہو عقل پیچھے ہو۔ توجہ نہیں فرمائی ہے، پر نہیں یہ بات نہیں ہے۔ اقبال فرماتے ہیں ارے ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کو، جو سائنسدان ستاروں کو علم نجوم موسمیات بنانے کے لیے، علم موسمیات حاصل کرنے کے لیے اوپر اڑا پھرتا ہے، اقبال فرماتے ہیں ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کو اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی سوچاں نہیں ڈب سکیا، ادھر دا سفر ایڈا اتلا سفر کرتا پھردا ہے، اپنے نیڑے والا سفر کنجر کیتا ہی نہیں، یہ پتہ ہی نہیں میں سوچنا کی پیا وا، میرے واسطے برا کی ہے، چنگا کی ہے، نفع کی ہے، نقصان کی ہے، میں کی کرنا کی نہیں کرنا ہے، تمیز اپنی نہیں کر سکیا۔ اگے اقبال فرماندا ہے اپنے حکمت کے خمو پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، اپنے سائنس دے کنجڑاں وچ چکراں وچ ایسا پھسے نقصان تے نفع دا فیصلہ کر ہی نہیں سکیا۔ لانتی اپنی بربادی، لکھاں بندیاں دے مارن، خود اپنے آپ دے مارن دا سامان بم بنا کے بیٹھا تے پوچھو ایڈا لانتی بنیا بیٹھا، آندا ترقی ہو گئی، وہ لانتی آپ بھی مر جائے گا، کروڑا بندے بھی مار چھڈے گا۔ تا کر کے روس دے اندر ویکھ کنے مرے، ہاں جی امر خود کافراں دے ویکھ انگریزاں دے کنے سائنس مار چھڈے نے۔ تیری میری واری تے ہن آئی ہے جدوں اساں انہاں دے نال لگے ہاں، جدوں اساں نہیں سا لگے اس لیے ویکھ تاریخ پڑھ کے ویکھ، انے ہوئے پیاں تاں نہیں دسدی، وہ کروڑا بندے سے سائنس انگریزاں دے مار چھڈے نے، جڑے کنجر اپنا گھر اجاڑی آؤندے نے، تیرا کی وساون گے؟
ہے فرید دی موری دا دیوانہ تیری ماتی مار چڈی ہے تیری جائیے کہڑے پاس کہڑا کہڑا مسئلہ سمجھا ایڈے بغیرت ملا بیٹھے نے دوائی خدا دی وہ لانتی بیٹھے نے ایڈے دوائی خدا دی ہوں اونج وٹ انہوں چڑھے پے نے وٹ چڑھے پے نے بھائی چشتی لئی دتی جاتا تھا وٹ بڑے وٹ چڑھے پے نے بھائی چشتی لئی دتی جاتا تھا وٹ بڑے چڑھے پے نے ایمان نال جتھے کوئی بیٹھے ہی کمبدا ہی پیا بریلویاں دا آخری کھڑپائنٹ سی صحیح دسا دو فقیر پھیرا آیا ہے ماری گیا میں اٹھ پتر بس ان جو گئی تھا اتری دو تھی انگریزی چوہے تمہوں حضور پاک سرکار دے غلاماں دا مقابلہ ہو سکتا بلا تسی بھابیاں نال کھا بکھا کر سکتے جے چشتی بھابی نہیں حضور دے غلاماں دا صدقہ مت سمجھو بھابیاں تو مناظرہ جت لیا تو چشتی تو بھی جت لاں گے میں 7 سوال لکھ کے دیتے ہیں جامعہ نظامیہ مدرسے منڈے میں آخیا جاؤ تنظیم دے بارے میرے سوال نے جواب لیا میں پھر وڈا دینا کیا صوفی نذیر نہیں اپنا وہ بیٹھا ہے نا وہ تیرے نال کہڑا درویش آیا تھی ابراہیم اتوں کا ہی سی نا تو سوال میں لکھ دیتے سر جواب آیا وہ بہت شور سنتے تو پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا میرا کمال نہیں مینو اللہ تعالی دے فقیران دی طرفوں جڑا حق سچ ملیا ہے اس سچ دا کمال ہے سچ دا کوئی توڑ نہیں کر سکتا سچ دا کوئی توڑ نہیں کر سکتا کسی بھی جرت نہیں اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال اور سن اقبال فرماندا ہے کلندر لاہوری فیصلے نفع نقصان سائنسدان دس سکے نہیں قوم اپنی تباہیاں کر بیٹھا ہوا تینوں کی دے گا توجہ نہیں جو فرمائی سانو کی لبنا ہونا تو لبیا نہیں پیا تو سمجھے صرف دنیا چوٹنا ہی ہے اور کام ہی کو نہیں بس تیز ہو کے جب اٹھ جائیں گے بس چلیا دنیا کے 1000 کروڑ مشکل نہیں زندگی دا معاملہ خالی اڈن نال حل نہیں ہوندا زندگی دا معاملہ جے حل ہوندا ہی تے میرے محمد مصطفیٰ دی شریعت نال ہوندا ہی اور نال توجہ نال بول سبحان اللہ اگے اقبال فرماندہ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا فرماندہ جس سائنسدان نے سورج دیا شعاعوں قبضے کر کے روشنیاں بتیاں بڑائی کھڑے ایک کنجر اپنی زندگی دا معاملہ اپنی زندگی دی اندھیری رات ان دی کدی سویر نہیں کر سکیا انہوں کدی روشن نہیں کر سکیا اپنی رات ہٹا کے کدی دل نہیں کر سکیا تا کر کے قسم خدا دی کر کے آنا اج سائنس ضرور روشنی لے آئی مگر اے روشنی انسان دی رات نو روشنی نہیں دے سکی انسان دی رات ایڈی لمبی ہو گئی ہے ہن اللہ دے عذاب نال نہ غرق ہو کے سا لینا انہاں دے حل نہ حل مسئلے ہو گئے نے ہاں ایک حل ہے جے سائنس نو دل پھیر کے مڑ تو نبی دی شریعت نال لا لین گے رب ستے مقدر جگہ چھوڑے گا لانتی لڑتے پیر اور بیروت تے لڑتا پیا بیروت لبنان تے پوچھو کیوں پہ لڑتے ہو سورو آخر کے تیل دی خاطر وہ لانتی بندیاں دے تیل کٹی جانے جہے بندیاں واسطے آنا میں اے سی بنائے نے ٹھنڈے رہن
ہے کہ ہم درد بندے آخر میں انہوں پسینہ بھی نہیں آن دینا، انہوں نے تھڈو تیل کٹی جانا۔ آخو تو سبحان اللہ، اس ہمدردی پہ قربان جو پسینہ نہیں نکلنے دیتا وہ تیل نکال رہا ہے، اور تیل بھی تیل کی خاطر نکال رہا ہے۔ واہ بھائی واہ، انسانوں کا تیل نکال رہا ہے تیل کے لیے۔ تیل قیمتی ہے یا انسان؟ نہ، سائنسدان کی نگاہ میں تم قیمتی نہیں ہو، تم تو چوہے کی طرح بھی نہیں ہو اس کے نزدیک۔ وہ کتے اور چوہے کی قدر تو جانتا ہے، تمہاری نہیں جانتا۔ تمہاری قدر تو اس مصطفیٰ نے جانی ہے جس نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث کہ یہ نہر دریائے فرات میں سونے کے پہاڑ ظاہر ہوں گے، ہر 100 بندے میں سے جو اکٹھے ہوں گے، ہر 100 میں سے ایک بچے گا، 99 قتل ہوتا جائے گا۔ امتیو تم نہ جانا، میں دکھاتا ہوں، میں حدیث دکھاتا ہوں۔ فرمایا دریائے فرات میں سونے کے پہاڑ ظاہر ہوں گے، یحسر الفرات عن جبال الذهب، سونے کے پہاڑ ظاہر ہوں گے، جو ان پہاڑوں پر سونا حاصل کرنے کے لیے لوگ اکٹھے ہوں گے، ان کی لڑائی ہوگی، ہر 100 میں سے 99 مر جائیں گے، ایک بچے گا یا وہ سونا بچے گا، 99 آگے چلے جائیں گے، ہر 100 میں سے پتہ نہیں کتنے کروڑ بندے مر جائیں گے۔ تو آقا نامدار کیونکہ انسان کی قدر جانتے تھے، حضور نے فرمایا امتیو تم نہ جانا، اور سونا چھڈ دیا جے پر جان نہ جان دیا جے، وہ جانا بچا لیا جے اپنیاں۔ وہ میرا آقا تو اتنا رحیم کریم ہے انسان کے لیے، سائنسدان یہ لانتی ہیں سور، یہ ظالم ہے، وحشی ہیں، درندے ہیں۔ حضور تو فرماتے ہیں جماعت اگر کھڑی ہو، جماعت کھڑی ہے نماز کی، جماعت کھڑی، وضو کر کے آؤ تو دوڑ کرنا ہو، جو رکعت نکلتی ہے نکل جائے، تم آرام سے شامل ہو۔ کیوں؟ تاکہ ہو سکتا ہے تمہارا پاؤں پھسلے، تمہاری کوئی ہڈی جوڑ ٹوٹ جائے، تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے۔ اللہ رسول نے تیرا اتنا نقصان بھی برداشت نہیں کیا، اپنی نماز اس کی رکعت جانا گوارا کر کیا ہے، لیکن تیرا نقصان گوارا نہیں کیا۔ یہ نبی بم کیوں بناتا، کیوں سینس بناتا جس کے ساتھ تمہاری جانیں ہلاک ہوں؟ ایسا کام ہمارا حبیب کیوں کرتا جو ہمارے جوڑ کو نقصان نہیں ہونے دیتا نماز کے پیچھے؟ اور توجہ نہیں فرمائی، ذرا زور سے کہا۔ غرض ہے میرے دوستو، آج دنیا کی روئے زمین کی زبان یہ فریاد کر رہی ہے کہ تمہارا دین بھی چلا گیا اور تمہاری دنیا بھی برباد ہو گئی۔ جس سائنس نے، جس فن نے اتنا بڑے نقصان تمہارے کیے ہوں، وہ نبی کے فرمان کے مطابق جہالت تو ہو سکتا ہے، علم نہیں ہو سکتا۔ علم وہی ہے جو انسان کو سراسر فائدہ ہی دے، نقصان نہ دے۔ معلوم ہوا سائنس علم نہیں، جہالت ہے۔ جدید سائنس علم نہیں، جہالت ہے۔ یہی میں ثابت کرنا چاہتا تھا۔ آخر دعوانا ایمان بچا کے نس بیلیا اے یورپی ٹولا ٹھگاں دا، پیر دی کوٹھی 5 منزلہ مرید دا کلا ککھاں دا۔ مرید جی آوے تھندی سامی اے کچھ وچ لے لے بہندا اے، کی حال بال بچے دا تیرا خبر اے ساری لیندا اے۔ ماڑا مرید ہووے جے ویلا اس نو اے گل کہندا اے، تینو محفل دے عذاب کوئی نہیں، 10 چڑکاں اس نو دیندا اے۔ نفرت کردا اے ماڑے کولوں، خود ہی اس نو پیندا اے۔ ماڑے مرید نو سمجھ نہیں آوندی اے دور کیوں میتھوں رہندا اے، او چلیا تیری جیب خالی اے، اے تاں پیا تینو پیندا اے۔ تو پیا سمجھے پیر اس نو اے علاج نہیں تیرے پھٹاں دا۔
ایمان بچا کے نس بیلیا یورپی ٹولا ٹھگاں دا پیر دی کوٹھی 5 منزلہ مرید دا کلا ککھاں دا اے سکول دی پیڑی مار غیرت دین تو ہوئے بیزار یہودی دے اسی بن گئے یار پروفیسر نے کیتا خوار قوم ہو گئی ہے 1/4 سر تو ہو گیا پانی تار پگداری تے مچھ منائی پینٹ شرٹ تے پالئی ٹائی وڈا آدمی بنن دی خاطر درکار ہے سانو ود کمائی شرع محمدی اساں بھلائی پین وی ڈیوو وچ بٹھائی وی سی آر نال یاری لائی کیبل ساڈے گھر وچ آئی تی پین تے پاویں مائی کیبل ننگی فلم چلاوے خوش پہ ہوندے باپ تے مائی دین ولو ایسا سانج مکائی یہودی دی گل پا لئی پھائی مولوی سانو دشمن لگے مسیتوں بھج گئے اصلو یار اس سکول دی پیڑی مار غیرت دین تو ہوئے بیزار یہودی دے اسی بن گئے یار پروفیسر نے کیتا خوار اس سکول دی پیڑی مار غیرت دین تو ہوئے بیزار سکول دا بوا جد دے لنگے بے حیائی تو ذرا نہ سنگے شلوار قمیض تے پگ وی لتھ گئی پینٹ شرٹ تے جوگر منگے برکے والی ساڑی پا لئی ادھے ہو گئے ٹڈ وی ننگے شان بطول دا بھول گئیاں نے سورج وی شرما کے لنگے پروفیسر دا فیض ویکھ لو اپنے منہوں ور پئی منگے انٹرنیٹ تے کال ملاوے یہودی دے نال لیندی پنگے ابے نو پاپا کہندی دین دے کولو مول نہ لنگے انگلش بک لئی بیگ خریدے قرآن غلافاں کولو ننگے بند کرو اے کنجر خانہ قوم تا روڑ گئی اصلو یار اے سکول دی پیڑی مار غیرت دین تو ہوئے بیزار اے تعلیم یہودی والی قوم نو کر گئی بالکل چٹ کریے جے سمجھان دا چارا اپنے سانو پے جان پھٹ کرو کنندیا کافر دیجے انہاں نو پے جاندا اے پھٹ جرم لین اے اپنے سر تے ایسے ہو گئے چوڑ چپٹ صاف بری انگریز نو کر دے عقل ایمان تو ہو گئے چٹ ساڈے سر وچ اس تعلیم نے مار دتی اے پیڑی سٹ برا دشمن نو نہیں دین دے پیدل ہو گئے اکلو یار اس سکول دی پیڑی مار غیرت دین تو ہوئے بیزار قوم نو کیتا 1/4 سر تو ہو گیا پانی تار ڈالر پیچھے ہو گئے خوار اس سکول دی پیڑی مار کافر کرسی کافر تینو رب نے دسیا وچ قرآن راضی تیتھوں مول نہ ہووے جب تک نہ چھڑے دین ایمان ایسے گل تے زور اولاندے تینو کرنا انہاں شیطان واسطہ ہی تو من جا گل نو دین والے تو کر دے دھیان آخرت نو کم دین نے آنا اے رستہ ہے وچ قرآن چل پو تو اسلاف دے پیچھے توڑ دے سارے مان تران اے مستی ہے 4 دناں دی لمحہ سونی اگلا جہان ساڑ دے انگلش بک تو سارے کافر پرست اے پے بنان پروفیسر نو مارو کھلے بناوندا پیائی او شیطان برکے وچوں کڈی عورت نو ساڑی لگ پے او پوان سکول دا بوا جد دے لنگے دلیاں دے اسی ہوئے سردار اے سکول دی پیڑی مار غیرت دین تو ہوئے بیزار خبرے کیڑی گل سوچ کے تینوں بھیجیا ایسا سکول غیرت نو ایسا کرو کڈیا بے حیائی دے ملے اصول شرم حیا سی جس دا گہنا او پئی مناوے اپریل فول وال کٹا کے سر تو ننگی جو ہندی سی مثل بطول میٹرک شرط اناوی رکھی جیڑے صداون مدنی پھول مار دتی اے مت سکولا زندگی ساڈی ہوئی فضول سلطان ٹیپو نہ دیوے کالج جو دتے سو سب مفول ہر کم وچ بغیرتی آ گئی دین تو نس گئے اصلو یار اے سکول دی پیڑی مار غیرت دین تو ہوئے بیزار
بے شرمی دی حد ویکھ لو باپ بھی کردا ایہو پکار پتراں دی سی قسمت مندی تھی نے آ کے لائی بہار فیکٹری وچ ملازم لگ گئی مک گئی غریبی ساڈی یار بہت چنگا اے مالک یارو دے چھڑدا اے 10,000 کرو آ کے او لے جاندا اے وچ بٹھا کے اپنی کار رب دتا روح مقدر والا صفت کرے پیا سارا بازار عید شبرات بھی کھلی دیندا بہت چنگا اے بابو یار منڈے بھی ہن بن گئے چودھری لوائی بیٹھے نے کیبل تار عید آئی تا مالک نے سانو کلے سوٹ وچار تینوں اس نے ٹی وی دتا نالے لے آئی وی سی آر ساڈے گھروں غریبی مکی معاشرے وچ اسی ہوئے شمار دلیاں دا سردار پیا ہوئے لعنت پاؤ رج کے یار اے سکول دی پیڑی مار غیرت دین تو ہوئے بیزار یہودی دے اسی بن گئے یار پروفیسر نے کیتا خوار اس سکول دی پیڑی مار فیکٹری والے دی سوچ ویکھ لو او بھی ہے جے وڈی ڈین کڑیاں خاطر بھرتی کھلی مرداں خاطر لگائے بین بندیاں نو نہیں نوکری ملدی کڑی جاوے تے پج کے لین مرد ڈیوٹی تپے کر دے کڑیاں اے سی تھلے بین منڈا پیدل کرے ڈیوٹی کڑی نو جائے پجے رو لین دلہ ماں پیو خوش پیا ہوندا ترقی کر گئی تھی تے پین روپیاں پیچھے غیرت چھڈی ایمان تو نس گئے اصلو یار اے سکول دی پیڑی مار غیرت دین تو ہوئے بیزار او کالج وڑنا چنگا نہیں او حرام تے لڑنا چنگا نہیں لڑ سجنا اسلام دی خاطر سیل میں وڑنا چنگا نہیں کالج وڑنا چنگا نہیں بھائی حرام تے لڑنا چنگا نہیں ٹی وی دی تو یاری چھڈ دے کیبل ڈش نو کروں تو کٹ دے گلو لا کے سب جنجال تو سٹ دے سیل میں وڑنا چنگا نہیں کالج وڑنا چنگا نہیں بھائی حرام تے لڑنا چنگا نہیں کالج دا ہے فیض اے سارا ڈالر باج نہ کرن گزارا پروفیسر دا ویخ پواڑا اسلام تو کر گئی قوم کنارا مچھلی پانی باج نہ رہندی کچھو کمائی معاشرہ سارا اسلام سمندر مسلم مچھی منافق چلدا پیا دو تارا ایک دا ہو کے ایک در بہ جا یورپ وڑنا چنگا نہیں کالج وڑنا چنگا نہیں بھائی حرام تے لڑنا چنگا نہیں لڑ سجنا اسلام دی خاطر سیل میں وڑنا چنگا نہیں کالج وڑنا چنگا نہیں بھائی حرام تے لڑنا چنگا نہیں سمجھی نہ اے گاون میرا اے گونا ہے رونا یار عمر شریف دی قوم ڈنگی اے رونا پیندا اے گونا یار دل روے پیا خون دے اتھرو خبریں ہن کی ہونا یار قوم تو لگ گئی انگلش پیچھے دین ہو گیا کھلونا یار پین اٹھا لے پی سی ہوئے تو اے کم کرنا چنگا نہیں لگ پو ہن قرآن دے پیچھے سیل میں وڑنا چنگا نہیں لڑ سجنا اسلام دی خاطر حرام تے لڑنا چنگا نہیں لو جی تمہیں ذرا مرزا سناواں کالج دا مرزا وہ علی گڑھ کالج جا کے ایک بابو عرض کرے میں کر ڈپلوما جاونا جیڑا غیرت صاف کرے میں بیٹی دیا کلب نو اوتھے ڈانس خوب کرے میں ہیرا منڈی پاونی نہ کھجل ہون چھڑے وہ 65 مار جان مولوی تے رہندیاں نو تاپ چڑھے اے نیندر کرے حرام صبح وقت قرآن پڑھے میں آڈر لیلا بوش تو اے مدرسہ ہی بند کرے وہ کڑی بناؤ محبت جیڑی ڈیلنگ خوب کرے نہ کالجن اکا بناؤ نہ پئی سخاوت مفت کرے کچھ غیرت ہووے پلے پیسے لے کے سیج چڑھے میں لیلا سنت حکومتی نہ اوتھے پولیس وڑے میں نیل کرائیاں نیل کا میرا تن من نیلو نیل جو کڑیاں کل دے کالجاں ہیں او تاں وڈے بخیل اج کل سجنا رب دے تے بندے ہیں کلیل او وچ حیرانی ویکھ دی
وہ وچ حیرانی ویکھدی ایتھے غیرت دین دی بھین خون دے اتھرو روندی تے گوڑے کردی وین او آ گئی کنجری بن کے جیڑی گئی ترقی لین بے غیرت بنیا مسلائے پئی چلدی اے تی پین او فل میٹر پئی کٹ دی دیندی پلگ نہ کچرا رہین وہ بابو کول گیا پروفیسر میری گل تے کرو یقین مینوں خطرہ ہے اپنے پتر تو شک پیندا ہے اس وچ دین تساں غیر تو خالی کر دیو لا ویکھو دوربین ایک خطرہ رہے نہ دین دا پاؤ یورپی تسی مشین اونوں ٹریننگ دیو مفعول دی انہوں ٹریننگ دیو مفعول دی شراب بھی لگ پہ پین جے اسی طرح رہ گیا پھر ساڈا مشکل جین یہ گل کرے گا دین دی پر اسیں بڑے مسکین پروفیسر رکھ کے داڑیاں جد کالجیاں وڑے ہوئے نہ کھادے ڈالر رج کے پھر کر لے کن کھڑے ہوئے نہ لے لی بو شکار دی نہ لے لی بو شکار دی جد چھپڑیاں وڑے پھر سٹیا جال بری کہے تے بچے سب پھڑے اے بولی سکھ گئے یورپی جد پنجرے وچ تڑے ہن پیو پنجابی بولدا اے انگلش گل کرے پروفیسر دین تسلیاں تے باؤ نو پہ سمجھان او تسی جاؤ گھراں نو صاحب جی اسی کران گے خوب دھیان اسا سمجھیا اس دی مرد نو لگا دین ولے سی جان اسی مرم لاواں گے یورپی لگ پوے گا پہن نچان اے دشمن جانے مولوی اسی دیاں گے ایسی پان اسا ڈالر کھا دے یورپی کیوں بنیے نمک حرام جو ساڈے ہتھے چڑھ جائے نہیں واپس لگا جان او سب صفتاں کریے پوریاں جو ہے نے وچ شیطان ایک واری دھوکا کھا گئے سانو بہت لگا ارمان ساتھوں لاما بال سی نسیا کمزوری ساڈی جان بڑے چھتر سانو ماردا تو پڑھ کے ویکھ دیوان او دوجا فیس جلندر وی او باغی ساڈا جان تیجا اکبر آباد دا او بریاں سانو لان وہ جج وکیل تے سی ڈی سی لگے سلاح پکان کہندے علی گڑھ ساڈے نانکے تے اسیاں دو تروان وہ چنگا دیندے کھان نو تے پجیرو اتے بٹھان تسی چھڈو پرائے مولوی جو پڑھدے ہیں قرآن سائنس نو ٹیکنالوجی او ایٹم پہ بنان نالے ڈالر کھا لو رج کے تے عاقبت کرو وران اے ملا تانوں آخرت والا ڈر پہ جو سنان اے کھاتا سب ادھار ہے پروفیسر نقد کمان اور چنے دی چاننی پروفیسر چٹا اڈیا علی گڑھ کالجوں کر غیرت دین فنا اے لندن جدوں سی پہنچیا کی اگے لینا نہ اوتھے ڈارلنگ کہ چھڑ دی پاویں سکی ماں سور دا گوشت کھا کے اوتھے ڈالر مل دے تا یہ کم کر کے بن گیا سر سید احمد خان الطاف حالی نو ویکھ لو تے پاویں یا خان اے سارے ہیں حرام دے جو قوم دے پاٹے کھان اے دہشت گردی آکھ دے جو مولوی لیندا نا اے سجن آکھن بش نو پاویں رات نو کرے فنا اے نسل ہے ساری کالجی کی لئیے گننا کالج دیا تک شیطانیاں مسلم دیا تک ویرانیاں پروفیسر جے نہ جمدا نہ پیندا ڈاکا ماندا پروفیسر جے نہ جمدا نہ پیندا ڈاکا ماندا ایتھے گھر وچ رہندیاں غیرت نہ پیندا ہتھ شیطان دا جد کالج گئیاں دختراں پھر ہوئیاں سب دیوانیاں کالج دیا تک شیطانیاں مسلم دیا تک ویرانیاں نہ تعلیم یہودی آمدی پھر رہندے اسی قرآن تے ہو نہ تعلیم یہودی آمدی پھر رہندے اسی قرآن تے نہ غیرت اسی وچ دے پھر مذہب بھی اسی پہچان دے ہو مذہب بھی اسی پہچان دے دی جان نو اس کنجر دیاں مہربانیاں کالج دیاں تک شیطانیاں مسلم دیاں تک ویرانیاں پرکھی سے کیتے ڈالر گیا ڈائیو وچ مستانیاں کالج دیاں تک شیطانیاں مسلم دیاں تک ویرانیاں نہ قانون یہودی آمدا نہ پرچا کٹ دے چور دا نہ قانون یہودی آمدا نہ پرچا کٹ دے چور دا نہ وی آئی پی نہ رکھ دے اسی کسے بھی رشوت خور دا ہو کسے بھی رشوت خور دا نہ پیسیو اتے بٹھاون دے اسی عزتاں اے مستانیاں کالج دیاں تک شیطانیاں مسلم دیاں تک ویرانیاں انگلش دے نمبر 200 تے 5 ہیں قرآن دے انگلش دے نمبر 200 تے 5 ہیں قرآن دے اساں چھڈیا ہے اپنے رب نو لگ پیچھے او شیطان دے سب کیتا خاطر پیٹ دے ہویا کلا ولو ویرانیاں کالج دیاں تک شیطانیاں مسلم دیاں تک ویرانیاں پرکھی سے کیتے ڈالر گیا ڈیوو وچ مستانیاں کالج دیاں تک شیطانیاں مسلم دیاں تک ویرانیاں
ساڈا صدر جو ہے سی یا خان او انڈیا دا داماد سی، ساڈا صدر جو ہے سی یا خان او انڈیا دا داماد سی، جو سی کنجری سور جہاں دیندی فوج ساڈی نوں داد سی، پائی 90,000 قید وچ اس نورو دیاں ترانیاں، کالج دیاں تک شیطانیاں، مسلم دیاں تک ویرانیاں، یا وی سی گدار پر مجید پٹو دا پیت سی، یا وی سی گدار پر مجید پٹو دا پیت سی، وہ ملک بھی ہتھوں نکل گیا جو ساڈا بنگلہ دیش سی، کشمیر بھی چھڈیا جت کے وڈیاں دیاں سن کہانیاں، کالج دیاں تک شیطانیاں، مسلم دیاں تک ویرانیاں، اے رات نو پہنچ گئے سعودیہ سجنا دیاں تک لے جانیاں، کالج دیاں تک شیطانیاں، مسلم دیاں تک ویرانیاں، کوئی ہیلا کردہ مسلمان یہ دہشت گردی آکھ دے، کوئی ہیلا کردہ مسلمان اے دہشت گردی آکھ دے، منگے ڈہ لوے جے امریکہ اے سرجی آکھ دے، کارگل تو جہڑے نس گئے کی فوجاں انہاں چڑھانیاں، کالج دیاں تک شیطانیاں، مسلم دیاں تک ویرانیاں، جو مسلے اج دیوس نے یورپ دے اے مکروز نے، گل دسو دین اسلام دی اے کہندے دقیانوس نے، جو مسلے اج دیوس نے یورپ دے اے مکروز نے، گل دسو دین اسلام دی اے کہندے دقیانوس نے، اے انگریز نو سر جی آکھ دے کی جھوکا انہاں وسانیاں، کالج دیاں تک شیطانیاں، مسلم دیاں تک ویرانیاں، پہلے تو بے شعور سن پر ہے گے او غیور سن، پہلے تو بے شعور سن پر ہے گے او غیور سن، نہ ہیرا منڈی جام دے کالج تو یو مفرور سن، نہ ہیرا منڈی جام دے کالج تو یو مفرور سن، بنائے سین میں اج شعور نے ہن فلماں انہاں چلانیاں، کالج دیاں تک شیطانیاں، مسلم دیاں تک ویرانیاں، ایک کوٹ ہے جو سپریم دا حق مارے درے یتیم دا، ایک کوٹ ہے جو سپریم دا حق مارے درے یتیم دا، کوئی جاندا جدوں انصاف لین کھچ چمڑا لوے یتیم دا، اے بگیان نو کچھ نہیں آکھدے وہ بکریاں انہاں کوہانیاں، کالج دیاں تک شیطانیاں، مسلم دیاں تک ویرانیاں، ایتھے ڈاکو چور نو اے ہور بیماری آکھدے، ایتھے ڈاکو راہدن چور نو اے ہور بیماری آکھدے، نہ وی آئی پی دا دتا نے اے صنعتکاری آکھدے، اے نوکری دیندے کڑیاں نو پھر کر دینے من مانیاں، کالج دیاں تک شیطانیاں، مسلم دیاں تک ویرانیاں، پرکھی سے کیتے ڈالرو، پرکھی سے کیتے ڈالرو، گیا ڈیوو وچ مستانیاں، کالج دیاں تک شیطانیاں، مسلم دیاں تک ویرانیاں، اے کھوتا کوڑا رل کے بنیا خچر اے وچکار لا، اے کھوتا کوڑی رل کے بنیا خچر اے وچکار لا، نہیں مندا دین اسلام نو اے مسلا ہے جے بار لا، اے دین یاد بھی رکھ دے سب جنساں انہاں رلانیاں، کالج دیاں تک شیطانیاں، مسلم دیاں تک ویرانیاں، اے پن تجوری اپنی غریباں دا پیون خون پے، اے پن تجوری اپنی غریباں دا پیون خون پے، انہاں اوڑک دنیا چھڈنی جو دین تو ہو ملعون گئے، ایلیفونا منظور ہے انہاں دیاں تک لے جانیاں، کالج دیاں تک شیطانیاں، مسلم دیاں تک ویرانیاں، پرکھی سے کیتے ڈالر گیا ڈیوو وچ مستانیاں، کالج دیاں تک شیطانیاں، مسلم دیاں تک ویرانیاں، نہ دل دیندی میں یورپ نو جے کالج مول نہ جاندی، کدی نہ پچھتاندی میں، ہو نہ پچھتاندی میں، پروفیسر تاکھا کیتائی ساڈا جینا اوکھا کیتائی، جے خبر ہوندی تیرے ول چل دی، نہ پی سی او